امام بحقی اس کو نقل کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے استقبال رمضان ہے، رمضان کا آغاز ہوا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی وہی خطبہ، اس کا ترجمہ آپ کے آگے بیان کرتا ہوں جو حضور علیہ السلام نے رمضان المبارک کی آمد پہ بیان فرمایا۔ امام بحقی اس کو نقل کرتے ہیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ استقبال رمضان پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے میں وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ سارا انہی الفاظ کا ترجمہ ہے اسی خطبے کی جو حضور علیہ السلام نے خود رمضان کے آغاز میں ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی راوی ہیں اور امام بحقی نے نقل کیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ اس مہینے کا آغاز ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پہ فرض کیے ہیں، جس کی راتوں کا قیام قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ محدثین فرماتے ہیں یہاں راتوں کے قیام سے مراد، ویسے تو ہر رات کا قیام اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن یہاں راتوں کے قیام سے مراد صلاۃ التراویح ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی راتوں کا قیام قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفلوں کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی غیر رمضان میں انسان جب نفل پڑھتا ہے تو نفل کا ثواب مرتب ہوتا ہے، لیکن رمضان میں جب انسان نفل پڑھتا ہے تو فرض کا ثواب، فرض کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں مرتب فرماتا ہے، اور غیر رمضان میں جب انسان ایک فرض پڑھتا ہے تو وہ نامہ اعمال میں اس کا اجر مرتب ہوتا ہے، لیکن رمضان میں جب انسان فرض پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھا کے انسان کے نامہ اعمال میں مرتب فرماتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ غریبوں کی مدد کا مہینہ ہے، یعنی یہ غریبوں کی مدد کا مہینہ ہے، یعنی اس میں جب انسان روزہ رکھتا ہے، جب عصر کا وقت آتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ستائے، اس وقت انسان یہ تصور کرے میں نے تو ابھی افطار کا وقت ہونا ہے، دنیا جہاں کی نعمتیں میرے سامنے ہوں گی، میں افطار کر لوں گا، لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو سارا سال یہ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کا روزہ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ ہے ہی نہیں، پینے کو صاف پانی نہیں ہے اور کھانے کو کچھ ہے نہیں۔ انسان ان لوگوں کا خیال کرے اور لقمہ ان تک پہنچائے، ان کی خدمت کرے، ان تک وہ لقمے پہنچائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو یہ کام کرے گا تو پھر وہ یہ تصور نہ کرے کہ اگر رمضان میں لوگوں کو ہی کھلاتا رہا تو خود کیا کروں گا۔ آج تو ناظرین، آج تو سامعین جو اس وقت براہ راست ہمیں سن رہے ہیں، آج تو ناظرین لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لاک ڈاؤن ہے یہ بھی کرنا گورنمنٹ کی مجبوری تھی، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ غریب لوگ، وہ مزدور لوگ، وہ دیہڑی دار طبقہ جو ہے جو دن کو کماتا تھا اور رات کو افطار یا سحری کے لیے رقم اپنے گھر لاتا تھا اپنا چولہا جلانے کے لیے، وہ تو بھوکا ہے۔ آج سب چیزیں حکومت کی ذمہ داری نہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس غریب تک لقمہ پہنچائیں، ہم ان لوگوں کی مدد کریں، ان لوگوں کے لیے بھی سحریوں اور افطاریوں کا انتظام کریں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو مومن اس میں یہ انداز اپناتا ہے، یعنی غرباء کی مدد کا، آقا علیہ السلام اسی خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومنین کے رزق میں پھر اضافہ فرما دیتا ہے، اس مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان میں کسی بھی شخص کو روزہ افطار کرا دیا، روزے دار کو روزہ افطار کرا دیا، حضور فرماتے ہیں ایک تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، دوسرا اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا، تیسرا اللہ اس کو روزے دار کے برابر اجر عطا کرے گا افطار کرانے والے کو، اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابیت نے جب اتنی صحابہ نے اس کی فضیلت سنی کہ کسی کو روزہ افطار کرانا بھی روزے کا ثواب ملے گا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کسی کو ایک کھجور کھلا دو، ایک دودھ کا گھونٹ پلا دو، ایک پانی کا گھونٹ پلا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اسی خطبے میں آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں جو اس میں اپنے متحد کے کام میں تخفیف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔